بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب حکم چند لمحوں کے لیے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ یہ محض اور محض تعمیر حکم ہے، ورنہ اسٹیج پر موجود کبار اہل علم جن کو کبار علم سے بھی نسبت دی جائے تو ان کے علمی تفوق کے لحاظ سے کم ہے۔ الحمدللہ اس وقت جو دستار بندی کا منظر ہے، جو چاہیں جس طرح چاہیں جب چاہیں گزرے ہیں، قوت عملیہ ان کے پاس بہت ہے، لیکن قوت فکریہ ان کی کمزور ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ قوت فکریہ بالتدریج کسی کی صحبت میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ درجہ کمال کو پہنچتی ہے۔ یہ کوئی ریاضی نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 ہو جائے اور آپ پہاڑا سیکھ لیں، اس کے بعد کہیں کہ میری قوت فکریہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی قوت عملیہ کے سلسلے میں اپنے بڑے اکابر کی قوت فکریہ کے تابع رہیں، کام کر کے بتانے کی بجائے پوچھ کر مشورہ کر کے کام کریں۔ دارالفتاح کے حضرات یہاں موجود ہیں۔ عام طور پر یہ عمومی رویہ ہے کہ لوگ پہلے کام کر لیتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں۔ جب حکم ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار مولوی صاحب دین بڑا سخت ہے۔ آپ نے کام کر لیا، اب حکم کا ایک راستہ رہ گیا، اس کا نفاذ ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ کو صرف اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ حکم لگ گیا، اور اگر آپ کام کرنے سے پہلے پوچھ لیں تو متعدد راستے نکل سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے اس کا آپ انتخاب کر لیں۔ اس لیے فرمایا کہ قوت فکریہ وہ حضرات اہل اللہ کے پاس، آپ کے اساتذہ کرام کے پاس، آپ کے مشائخ حدیث کے پاس، اور جن سے آپ کے قلبی رابطے ہیں، خدا توفیق دے کہ راہ سلوک میں آپ چل رہے ہوں تو ان سے پوچھئے۔ حتیٰ کہ حکیم الامت حضرت خواجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دنیاوی معاملات میں بھی جن میں اہل اللہ کو سروکار نہیں ہوتا ان سے بات ضرور پوچھیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر نور الہی ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو نور الہی کے ذریعے کرتے ہیں، اس لیے دنیاوی معاملات بھی ہوں تو بھی ان سے مشورہ ضرور کیجیے۔ تو فرمایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی قوت عملیہ کو اپنے اکابر کی قوت فکریہ کے تابع رکھیں۔ نتیجے میں تعمیر ملت ہوگی، نتیجے میں آپ کو بھی علمی عملی ترقی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کہ دونوں قوتیں باہم مضبوط نہیں ہوتی، نوجوان اپنے اساتذہ سے مستغنی ہو جائیں اور اپنی ہی رائے پہ اعتماد کر کے اپنی قوت عملی کو اپنی قوت فکریہ کے ساتھ استعمال کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نتیجے میں تعمیر ہو جائے، تخریب ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے مستقبل کے نقصانات اور تخریب سے بچنے کے لیے اپنی قوت عملیہ کو اپنے اکابر کی قوت فکریہ کے تابع رکھیں۔ اور فرمایا کہ اگر اکابر حضرات قوت فکریہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے خارج میں اثرات کو نہیں آ سکتے، تو محض قوت فکریہ اگر کسی کے پاس ہو تو خوش نما فلسفہ تو ہے، مگر نہ اس کو خود اس کا فائدہ ہے نہ باہر میں کسی کو فائدہ ہے۔ اس لیے اپنے اکابر کے اتباع میں ان سے پوچھ کر ان کی صحبت سے مستغنی ہونے کی بجائے اپنا احتیاط کا تعلق ان سے رکھا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا ہر لمحہ
فرمایا کہ میں منظور رسالہ تقدیر کے بارے میں لکھ کر حکیم الامت حضرت خان بن احمد کی خدمت میں لے کر گیا. حضرت کی بارگاہ میں ریاض مکانہ تعلق تھا اور جا کر پیش کیا کہ حضرت چند لفظ اس پر تقریر لکھتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ نے رسالہ لیا. حضرت رحمۃ اللہ نے رسالہ لیا، بس میں بات ختم کر دوں. اور دیکھتے ہی چند اوراق دیکھے اور سامنے رکھ دیا. فرمایا سارا ہی غلط ہے. فرمایا سارا غلط ہے. فرمایا میں تک سے چپ ہو گیا کہ سارا ہی غلط ہے. عجیب بات ہے، لیکن کچھ پوچھ نہ سکا. جلالت فاروقی مجھے مانے رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اب خود ہی ارشاد فرمایا دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے اور مضمون حق ادا کیا ہے. تمہارا علم بھی تازہ ہے اور اللہ نے قلم میں قدرت دی ہے کہ تم مضمون کو صحیح طور پہ بحقیقی ادا اسے لکھ سکو، اس کا حق ادا کر سکو. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ان تمام صلاحیتوں کے باوجود حتمی طور پر اعتماد اپنی ذات پر نہ کرنا، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا. اس لیے اگر اس ادارے سے فارغ ہونے والے تمام کو صاحب علم، صاحب فضیلت، ان کی استعداد پیدا ہونے کی گواہی وہی طور پر دے دی گئی ہے کہ جیسے بچہ بالغ ہو جائے تو بلوغت اس بات کی علامت ہے کہ یہ نکاح اور شادی کے قابل ہو جائے. اگر آگے اس کی نسبی